اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کے پاس ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو آزمایا ہوا، تجربہ شدہ اور مجرب عمل ہے۔ یہ پریشانیوں کے حل کے لیے بھی ہے، یہ مسائل کے حل کے لیے بھی ہے، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کے بدن میں کوئی بیماری ہے تو اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہے وہ حل نہیں ہو رہی تو اس عمل کو کریں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے۔ یہ ایک مختصر وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، اور میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی مشکل ہوتی تو وہ وظائف کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھاتے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، 40 دن بعد اللہ نے ان کی زبان پر ایک وظیفہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے سیدنا یونس علیہ السلام کو نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون طاقتور حکمران تھا، ظالم بھی تھا اور طاقتور بھی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خاندان کے ایک فرد قبطی کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نکلے صحرا کی طرف، کوئی منزل نہیں، کوئی کسی کی پہچان نہیں، دور دور تک انسانی آبادی کے اثرات نہیں، لیکن پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ایک وظیفہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی دی، گھر بھی دیا اور مال بھی دیا۔ تو آج کا جو عمل لے کر آیا وہ عمل میں نے ہزاروں کو بتایا، اور بہت زبردست ان کا جو کارگزاریاں ہیں، جو واپسی پہ ہمیں اس عمل کے اثرات بتاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب، میں آپ کے بتائی ہوئی اس عمل کو کثرت سے پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں کہیں دور دیہات میں گیا، اور دیہات تک جنازے کے لیے میں گیا۔ وہاں دیہات تک جاتے ہوئے سواری بھی وہاں، یعنی گاڑی کا سفر بھی بعض اوقات پیدل چلنا پڑتا ہے، یا کسی کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل پر بیٹھ کے آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ وہاں پیدل جائیں گے۔ تو شخص نے کہا کہ مولانا صاحب، میں کچھ گھنٹے پیدل چل کر اس جنازے میں پہنچا۔ جنازہ ہوا تو مجھے سواری کی طلب ہوئی کہ اب کیا ہوگا، اگر میں پیدل جاؤں تو رات ہو جائے گی، اور اگر پیدل نہ جاؤں تو یہ رات یہاں گزارنی پڑے گی۔ پھر مجھے آپ کا بتایا ہوا عمل یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو سلام قولا من رب الرحیم، یہ عمل میرے ذہن میں آیا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی میں نے چند بار ہی اس عمل کو پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے میری طرف ایک سواری بھیجی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ دور سے میری نظر میں تھے، میں نے کہا میں اس شخص کی مدد کروں۔ میں دوسرے راستے سے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں آیا، میں کہتا ہوں دل میں آیا نہیں، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ اس شخص کی طرف آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولانا صاحب، میرا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں کاروبار میں کمی ہوتی ہے، تو میں اس آیت کا ورد شروع کر دیتا ہوں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں دعا کر رہا تھا، اور دعا کرنے سے پہلے میں سلام قولا من رب الرحیم پڑھتا جا رہا تھا، توجہ سے پڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے چہرے کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہے، اور مجھے لگا کہ اللہ کی رحمت ہے، اور میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی۔ تو اگر آپ کو مسئلہ ہے، آپ اس عمل کو آزمائیں۔ اس عمل کے بتانے سے پہلے صرف اتنا بتاتا چلوں کہ ہر عمل کا اپنا دل ہوتا ہے، جیسے ہمارے سینے میں دل ہے، اور یہ بدن کا سب سے قیمتی پارٹ ہے۔ تو سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ مزمل کا دل کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سورہ فاتحہ کا دل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آپ نے اگر سورہ یاسین
کہ دل سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس عمل کو کریں اور مسلمانوں تک پہنچائیں. صدقے کی نیت سے ایک مسلمان کی تکلیف ختم ہوگی تو اللہ اس کو اجر آپ کو دیں گے. آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے، ایک گلاس پانی پر اول و آخر درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر گلاس پر پھونک دینا ہے اور اس کے بعد پانی کو پی لینا ہے. سلام قولا من رب الرحیم 21 مرتبہ پڑھتے وقت جتنا وقت اس پہ لگا ہے، مثلا 5 منٹ لگے ہیں یا 4 منٹ لگے ہیں، آپ نے اس کے بعد اپنے لیے دعا کر لینی ہے. اور دعا جتنا وقت پڑھنے پہ لگا ہے اتنا وقت آپ نے دعا کرنے پہ لگانا ہے. یقین مانیے اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ ایسے حل کریں گے کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ طاقت، یہ غیبی خزانوں سے مدد کیسے آئی.